بچوں پہ شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی مسجد کے امام صاحب ہمارے پاس آئیں، چاہے وہ 25 سال کے امام صاحب ہوں، چاہے وہ 30 سال کے امام صاحب ہوں، چاہے وہ 40 سال کے امام صاحب ہوں، چاہے وہ 50 سال کے ہوں یا 60 سال کے، جب بھی کوئی عالم دین ہمارے دروازے پہ آ جائے یا ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان کی بات کو بڑی تمیز تہذیب کے ساتھ میں سنیں، ادب کے ساتھ میں، اور ان کے سامنے آواز نہ نکالیں اور نہ ہی ان سے ہم بحث کریں۔ جس طریقے سے وہ ہمیں بات بتا دیں اس طریقے سے ہم ان کی بات کو مان لیں، اور ان کی بات ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم اماموں سے بحث کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، تو یقین مانیں آپ پھر تباہی ہے ہمارے لیے۔ تباہی کس لیے؟ جتنی بھی مسجدیں ہمارے ملک کے اندر ہیں اور مسجدوں سے ممبر سے جو آواز دی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی امام اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بات بتاتے ہیں جو قرآن اور حدیث بتا رہی ہے، وہی بات بتاتے ہیں۔ تو بتاؤ، قرآن کی بات ماننا اور حدیث کی بات ماننا، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات ماننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات ماننا صحیح ہے غلط ہے حضرت؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ سب کو معلوم ہے، پکی بات بالکل صحیح ہے نا؟ تو قرآن اور حدیث کی بات یہ بتا رہے ہیں، وہ کون بتا رہے ہیں ہمیں؟ وہ علماء کرام بتا رہے ہیں، مسجدوں کے امام بتا رہے ہیں۔ تو اور ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی۔ اور اگر ہم منع کر دیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی آئے گی، پریشانی آئے گی، گھر کے اندر بے برکتی آئے گی، اولادیں نافرمانیاں کریں گی، بیویاں شوہر کی نافرمانی کریں گی، شوہر بیویوں کی نافرمانی کریں گے، اور فساد ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عالم دین آ جائے تو ہم عالم دین کی بات کو مانیں، کیونکہ ایک عالم دین کی عظمت کا پتہ اگر ہمیں چل جائے نا تو ہم ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ ایک حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ اگر ہمیں پڑ جائے، چل جائے کہ ایک حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، تو ہم ان کے سامنے نہ بولیں۔ تو آپ سے اپیل ہے چاچا ہماری کہ اب مت بجانا، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی۔ اچھا، ایک بات اور اکثر کر کے سامنے آتی ہے، اب بج گئے تو بج ہی گئے، اب کیا، اب کل برات جا رہی ہے، ایک آدھ گھنٹے اور بجنے دو، یہ اکثر کر کے بات آتی ہے۔ لیکن ابھی ہمارے یہاں تقریباً ٹائم ہو گیا، 4-5-6 سال ہو گئے تقریباً، یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے درود فاتحوں کا۔ تو ہمارے اندر خود اتنی قابلیت ہونا چاہیے اور اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والے کو خود ایصال ثواب پہنچائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اور دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے رخصت ہوتے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب پہنچائیں، اور خود ہم جنازے کی نماز پڑھا لیں۔ مسجد کے اندر اگر امام صاحب نہیں ہیں تو ہم خود جمعہ پڑھا دیں۔ اتنی قابلیت ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جو ہے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب آگے فاتحہ لگا جائیں۔ مسجد کے امام صاحب نہ ہوں گے تو نہ فاتحہ لگیں گی، مسجد کے امام صاحب اگر نہ ہوں گے تو نہ جنازے کی نماز ہوگی، ایسی پڑھا رہے گا جنازہ۔ تو ہمارے اندر یہ قابلیت ہونا چاہیے۔ اور اچھا، دین سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ دین سیکھنا فرض ہے، اتنا دین سیکھنا فرض ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے، ہماری نمازیں مکمل ہو جائیں، ہمارے درود شریف ٹھیک ہو جائیں۔ آج نہ ہم سے کلمے آتی، نہ درود شریف ہم سے آتی، نہ نماز میں کیا پڑھنا ہے، کہاں پر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نہ ہم نے یہ معلوم کہ جنازے کی نماز کی نیت کیسے باندھنی ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں خود سیکھنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے خود کی۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضے پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے تقاضے ہیں اپنی ذات سے عبادت کرنا، اپنی ذات سے عبادت کرنا، اور امت میں چل پھر کے اس کلمے کی دعوت کو دینا، یہ تقاضے ہیں اس کے۔ تو کلمہ سب نے پڑھا ہے، سب کو عبادت کرنی ہے اور سبھی کو دعوت دینی ہے۔ یہ کام صرف مسجد کے امام صاحب کا نہیں ہے، نہ حافظ صاحب کا ہے، نہ قاری صاحب کا ہے، نہ مفتی صاحب کا ہے، نہ میرا ہے، نہ بھی، ہم سب کا ہی کام ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک ہی آدمی کا ہی کام ہے، سب کا کام ہے۔ مفتی کا بھی کام ہے اور ایک جو ان پڑھ آدمی ہے اس کا بھی کام ہے، سب کا کام ہے، اور ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ سب۔ اور ایک بات اور کہ ہر مسجد کے اعتراف میں یہ ویڈیو تو کافی دور تک جاتی ہیں، سب سن لیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ لیں بات کو۔
कि हम अपने मस्जिदों के इमाम की बात को माने और अपना टाइम फालतू, जो हमारा फालतू टाइम है जो हम होटलों पे निकालते फिर रहे हैं उधर उधर, उस फालतू वक्तों को अपने को कीमती बनाने, मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठे, कुरान शरीफ सीखें, अपनी नमाज़ें मुकम्मल करें। जो अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकते, जमात में नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो आधा घंटा 1 घंटा है, मस्जिद के इमाम साहब के पास आके बैठें और उनसे कुछ ना कुछ हासिल करें, सीखें उनसे, और मस्जिद के इमाम साहब से मोहब्बत करें, मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करें, उनकी बात को मानें। और कोई भी मसला है तो हम अपने इमाम से पूछ के करें, कोई भी काम है हमें अपने इमाम को बताएं कि मौलाना ऐसा बात है, कैसे कैसे होना है, यानी उनसे उनके रास्ते में रहें और अपने इमाम की बात को मानें, पैसा बासी ना करें हम इमाम से। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, सब सहमत है इस बात से? इमाम की इज्जत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। इमाम की इज्जत करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह साहब। हाँ भाई बताइए, करना चाहिए इंशाल्लाह करना चाहिए। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी हजरत, हम तो नहीं बजेंगे। अगर आप अब भी जो है हमारे जाने के बाद, अच्छा अगर आप हमारे जाने के बाद अगर अब भी आप बजाते हैं और बात नहीं मानते हैं तो आपकी बारात कहीं पर भी जाए निकाह कोई नहीं पड़ाएगा, ये ध्यान रख लेना। और अगर हमने ग्रुप में मैसेज डाल दिया ना आपका पूरा बायोडाटा लिख करके कि फलाने साहब है, फलाने दिन फलाने बारात जा रही है, तो आपका कोई निकाह नहीं पड़ाएगा, ये ध्यान रख लेना। फिर चाहे कहीं से भी बुला लेना इमाम ना बजाएंगे ना चाचा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। इतने सारे लोग हैं, जो पैसे दिए किसी गरीब के घर पहुंचा देना तो अल्लाह ने अरे